بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم مرکزی خیال میں پڑھیں گے نظم پیام لطیف رحمۃ اللہ علیہ کا مرکزی خیال۔ پیام لطیف کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم خلاصے میں پڑھ چکے ہیں۔ نظم کے خلاصے میں آپ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ وہاں بتایا گیا ہے کہ اس نظم کا کیا مطلب ہے، شاعر نے اپنے نام کے ساتھ مترجم کیوں لکھا ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے ہم نے نظم کا خلاصہ پڑھا ہے تو اس کے اندر انتہائی تفصیل کے ساتھ بتائی ہے۔ آپ جو ہے دوبارہ مرکزی خیال کے بعد خلاصہ پڑھ سکتے ہیں، خلاصے کی ویڈیو سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ وہ پوائنٹ ذہن میں آ جائیں۔ پیام لطیف نظم کا نام ہے، شاعر ہے شیخ ایاز مترجم۔ شیخ ایاز اپنے نام کے ساتھ مترجم کیوں لکھتے ہیں، یہ آپ نے سوال یاد بھی کرنا ہے اور خلاصے میں آپ نے اس کو سننا بھی ہے۔ ماخذ شاہ جو رسالو، صنف ہے شاعری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک نمبر کا فارمولہ ہے اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ آسانی سے مرکزی خیال کو یاد رکھنا۔ ایک نمبر کا فارمولہ ہے اور ایک نمبر کا فارمولے کے تحت ہم مرکزی خیال تیار کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وقت کی بھی بچت ہو اور ہم جو ہے خلاصہ یا مرکزی خیال ترتیب کے ساتھ یاد کریں۔ جو واقعات ہمارے سامنے سبق کے دوران یا نظم کے دوران پیش کیے گئے ہیں ان واقعات کو ہم ترتیب کے ساتھ لکھیں تاکہ ہمارا جو پیپر ہے وہ بورڈ کے نقطہ نظر کے مطابق تمام طالب علموں سے اچھا اور معیاری ہونا چاہیے۔ مرکزی خیال کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 5 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، جو ہم پہلے ایک فارمولہ ذہن میں رکھ چکے ہیں تو اس فارمولے کے مطابق ہم نے 5 لائنیں ہی ذہن میں رکھنی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اپنے پیپر کی ٹیکنیک کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال کو جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اختیار کرنے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جملہ تھوڑا بڑا ہے کیونکہ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہم نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا پیپر اچھا لگے گا۔ محبت اختیار کرنے، تو پہلا پوائنٹ آپ نے جو ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ محبت اختیار کرنا، اور دوسرا ہے تعلیمات کو اپنانا۔ شاعر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کرنے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ محبت اختیار کرنا ذہن میں رکھنا ہے اپنے، اور دوسرا پوائنٹ ہے ایک جملے کے اندر تعلیمات کو اپنانا، اور اسی سے مراد محبت اختیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو اپنانا، اسی کو دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ دنیا و آخرت کی فلاح سے مراد کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر نیکسٹ پوائنٹ جو ذہن میں رکھنا ہوگا وہ فلاح کا ذریعہ، محبت اختیار کرنا، تعلیمات کو اپنانا اور پھر فلاح کا ذریعہ۔ لیکن جس نے لاپرواہی کی تو اس نے خزانوں کی جگہ پتھر جمع کیے۔ تو یہاں پر آئے گا لاپرواہی کی، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ایک کٹنگ کی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم آپ
یہ کوئی کٹنگ آ جاتی ہے بیچ میں، پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں پر بھی نہ ہو، لیکن سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے، اس لفظ کے اوپر 1 یا 2 کراس لگانے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانے۔ یہ بھی پیپر کی خوبصورتی میں جو ہے وہ بیڈ امپریشن ڈالتا ہے۔ افسوس اس نے غفلت میں کھو کر اپنا وعدہ توڑ دیا۔ تو لاسٹ میں پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے، لفظ وعدہ توڑنا۔ پہلا ہے محبت اختیار کرنا، دوسرا ہے تعلیمات کو اپنانا، تیسرا ہے فلاح کا ذریعہ، چوتھا ہے لاپرواہی اختیار کی، اور لاسٹ میں ہوگا وعدہ توڑنا۔ آپ کو بتایا ہے کہ یاد کرنے کے لیے آپ جو ہے ان لفظوں کو کیا کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سا بھی کلر آپ کا پاس ہو وہ بھی، لیکن اگر فرض کرے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آسان طریقہ آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ نے ان لفظوں کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ انڈر لائن بے شک آپ جو ہے وہ لیڈ پینسل سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے محبت اختیار کرنا، دوسرا پوائنٹ ہے تعلیمات کو اپنانا، تیسرا پوائنٹ ہے فلاح کا ذریعہ، چوتھا پوائنٹ ہے لاپرواہی، اور آخری پوائنٹ ہے وعدہ توڑ دیا، وعدہ توڑنا۔ تو انہی پوائنٹ کو سامنے رکھ کر 1 منٹ کا فارمولہ ہے، 1 منٹ میں آپ یہ آسانی سے جو ہے وہ لفظ یاد کر کے مرکزی خیال جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ نہم کلاس کے لیے انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، لہذا کوشش کریں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک جو ہے وہ معلومات پہنچ سکیں، کیونکہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔